نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فرمایا گیا کیا تم لوگ ان چیزوں کے بارے میں ان معاملات میں بحث کرنے لگے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا فیما لکم بھی علم جس کے بارے میں جن معاملات کے متعلق تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، یعنی تم ان چیزوں کے اوپر ان معاملات کے اوپر بحث کرنے لگے ہو، حاجج تم یعنی بحث مباحثہ کرنے لگا جن کا تمہیں علم تھا، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، یا تم نے ان معاملات میں کیوں بحث کی جس کے بارے میں تمہیں علم بھی نہیں تھا، کچھ علم سمجھ بوجھ نہیں تھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ پیچھے یہ جو بات چل رہی تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم عیسائی ہیں، اس کے اوپر بحث چل رہی تھی۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے اور ان کی بیس نبوت میں نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت یہ تو بہت بعد کی چیز ہے۔ تو تورات اور انجیل جو ہے حضرت ابراہیم کی کافی بعد نازل ہوئی، تو اس ٹائم پر اگر کوئی یہودی بھی کہتے ہیں کہ وہ یہودی ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی کچھ چیزوں کا علم تھا، تو وہ ایسی بحث کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ اس کو حاصل نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں بحث کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ نہ کچھ علم بھی ہے، پھر بھی تم بحث کر رہے ہو، اور جن کے بارے میں پھر بھی تم بحث کر رہے ہو لیکن تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم کے متعلق تو ان کو علم نہیں تھا وہ کیا تھے، تو ان کو بحث کرنے کی نہیں چاہیے تھی۔ جس طرح یہاں پر آپ دیکھ لیں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں کہ حضرت بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ، تو اللہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے متعلق تم ساروں کا گمان ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے، یعنی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس کے بغیر اللہ نے پیدا کیا، اور تم ان کو خدا کا بیٹا یا خدا نہیں مانتے، تم کہتے ہو وہ خدا نہیں ہے، نبی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو۔ اس کے بارے میں بھی تمہارے پاس جو بیس ہے یا تمہارے پاس دلائل ہے وہ بے بنیاد ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور تم ان کے اوپر بھی بحث کر کے کبھی تم نے اس کے اوپر فائدہ حاصل نہیں کیے، کبھی تم جیت نہیں سکے ہو، تو تم ان بے بنیاد چیزوں کے اوپر بحث کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ چاہے وہ تمہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، خدائی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو تم ایسے کام کیوں کر رہے ہو جس کے متعلق تمہیں نبی بھی آگاہ کر کے، تم نبیوں کا کہنا مانو، نبیوں کے طریقے پر چلو، یہ تمہاری کامیابی ہے، لیکن تم نبیوں کے طریقوں کو چھوڑ کر ایک بے بنیاد چیزوں کے اوپر بحث کرنے لگے۔ پھر آگے فرمائیں گے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے ولا نصرانی اور نہ نصرانی تھے، نصرانی کا مطلب ہے عیسائی، نہ حضرت وہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ ایک سیدھے مسلمان تھے، یعنی سیدھے راستے میں اور ایک صحیح اور سیدھے راستے والے اور صحیح طریقے پر چلنے والے وہ مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اب یہاں پر قرآن نے یہ فرما دیا، اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ ابراہیم کی جو وضاحت تھی وہ یہودی سمجھے ہیں، ایک عیسائی سمجھے ہیں، اللہ نے کہہ دی کہ وہ نہ یہودی ہیں اور نہ عیسائی ہیں، لیکن وہ ایک سیدھے مسلمان ہیں، اور وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے بھی نہیں ہیں۔ ان اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، لوگوں میں جو سب سے زیادہ جن کو فوقیت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو لوگوں میں جو پہلے درجے کی ہے، جن کو فوقیت ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع والے ہیں، اور وہذا النبی، اور یہ نبی آخری، یعنی یہاں پر تفسیر میں لکھا ہوا یہ نبی آخری، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، یعنی ان کی بھی جو احکامات ہیں نبی کے پاس اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے ہیں تو وہ بھی حضرت ابراہیم کے زیادہ مشابہت ہیں، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ
سب سے زیادہ جو دوست ہے یہ ولی ہے وہ مومنین کا ہے، یعنی مومنین کا اللہ دوست ہے۔ تو اللہ رب العزت سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے یہودین اور نصرانیوں